السلام علیکم دوستوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کی لائف میں سب کچھ بہت زبردست جا رہا ہوگا۔ میں سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے آپ سے ایک بار پھر سے مخاطب ہوں، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ جس کو کہتے ہیں ولگیرٹی۔ عجیب و غریب قسم کے ڈانس عورتوں نے سٹارٹ کر دی ہیں، عجیب عجیب قسم کی ویڈیوز بنانا شروع کر دی، اور اب تو عام سی بات یہ ہو گئی کہ ہمارا سوشل میڈیا بھرا ہی عورتوں کی وجہ سے۔ یہ کیا مذاق لگا کے رکھا ہے ہم نے اپنی عصمتوں کا، ہم نے اپنی عزتوں کا کیا نیلامی لگا کے رکھی ہے ہم نے؟ کیا لوگ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا لوگ ان باتوں کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ ہمارے اسلام میں اجازت نہیں ہے ان چیزوں کی؟ تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا اس بات کا اب ہمارے لیے سوچنا ضروری نہیں ہے کہ کیا ہم نے مذاق لگا کے رکھا ہوا ہے؟ کیا یہ ہماری ثقافت ہے؟ کیا یہ ہماری تہذیب ہمیں اجازت دیتی ہے؟ کیا یہ ہمیں ہمارا مذہب اجازت دیتا ہے؟ نعوذ باللہ۔ تو ہمیں اس بات کا آج سے تہیہ کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، اور بہت ضروری ہے کہ آپ اس بارے میں سوچیں کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں۔ میری تمام ماؤں بہنوں، یہ آپ کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا، یہ آپ کی عزت کا آپ کو صرف بتایا جا رہا ہے کہ آپ اتنی اہم ہیں ہمارے اس معاشرے کے لیے۔ ہمارے لیے آپ بہت قابل عزت ہیں، آپ ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ آپ کائنڈلی ان چیزوں کو روکیں، اپنی عصمتوں کو سنبھالیں، اپنے آپ کو قابل بنائیں، اپنے آپ کو ایک پڑھا لکھا ایک انسان بنائیں، اپنے آپ کو ایک عروجوں پر پہنچائیں، اپنے آپ کو ایک نام کر کے جائیں اس دنیا میں، اپنا ایک پیغام دے کر جائیں اس دنیا میں، اپنی ایک نسل بنا کے جائیں، اپنا ایک ثقافت چھوڑ کے جائیں، اپنی ایک مذہبی ایک روایت چھوڑ کے جائیں۔ آپ اپنے بچوں کو، نسل کو کیا پیغام دیں گے کہ آپ آئی ہیں، آج آپ جوان ہیں، آپ نے اپنی جوانی کو بہت اچھے طریقے سے شو آف کیا پوری میڈیا کے اوپر، بہت اچھے طریقے سے آپ آدھے آدھے لباسوں میں میڈیا پر آئیں، اور آپ نے بہت زبردست طریقے سے اس کو ظاہر کیا، ڈانس کیا۔ یہ بتائیں گی آپ، یا یہ بتائیں گی کہ ہمارا مذہب ہمیں کیا اجازت دیتا ہے؟ ہمارا تو مذہب اتنا پیارا مذہب ہے۔ ایک بات کہی جاتی تھی کہ عورتیں جو ہے وہ گھونگھٹ ڈال کر نکلیں تاکہ یہ ظاہر ہو کہ مسلمان عورتیں جا رہی ہیں، یہ کافروں کو بتانے۔ آج یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہم میں اور کافروں میں فرق کیا ہے، ہم میں اور کسی اور مذہب کے کسی اور لوگوں میں فرق کیا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں جس طرح سے ٹرینڈز بہت جلدی پھیل رہے ہیں، اس میں سے ایک ڈانس ہے۔ آج صبح جب میں اٹھا اور جب میں نے اپنا موبائل فون دیکھا تو اس میں ایک میسیج آیا ہوا تھا جس میں یہ بات لکھی ہوئی تھی، میں آپ کی سکرینز پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ خدا کا لاکھ شکر ہے کہ ہم انڈین مسلمان ہیں، ظالم حکمران ہم پر مسلط ہیں، لیکن ہماری ماں بہن الحمدللہ ایسے فتنے فساد نہیں پھیلا رہی ہیں، پردے کے لیے لڑ رہی ہیں۔ اب ہم لوگوں کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ ہمیں اسلام میں کون کون سے اختیارات دیے گئے ہیں اور کون سے نہیں دیے گئے ہیں۔ ہمارے تو جو دل میں آ رہا ہے اب ہم وہ کرتے جا رہے ہیں۔ ہماری مائیں بہنیں کیوں اپنے پیچھے لگی ہوئی ہیں اپنی عزت کو لٹانے کے لیے، اپنے آپ کو برباد کرنے کے لیے؟ میں نے ملک پاکستان کے مختلف شہروں کا جب جائزہ لیا تو مجھے مختلف شہروں میں مختلف قسم کی ایسی چیزیں نظر آئیں جس کو ناقابل برداشت قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہمارے کلچر ہمیں کہیں سے یہ اجازت نہیں دیتے، ہمارا ملک، ہمارے ثقافت، ہمارا مذہب ہمیں کہیں اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان چیز کو ٹرینڈنگ پوزیشن پر ڈال دیں اور اس چیز کو وائرل کریں، بلکہ ہمیں اس چیز کے لیے بائیک آؤٹ کرنا چاہیے، ہمیں اس چیز کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہماری ماؤں بہنوں کے ساتھ، ان کی عزتوں کے ساتھ اس قدر بے حرمتی ہو رہی ہے تو ہم پھر کہاں کے سچے مسلمان رہے۔ اور پھر ایک بات کہی جاتی ہے کہ عورت کے لباس سے مرد کی غیرت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ میں سوال ان مردوں سے نہیں کر سکتا جو اپنی لیڈیز کو اس قدر کھلے عام باہر شو کر رہے ہیں، ان کو باہر وائرل کر رہے ہیں، اور اس پر یہ تنقید بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری جو بیٹی ہے یا محنت سے جو ہے وہ یہاں تک پہنچی۔ اور میں ملک پاکستان کے مختلف حصوں میں ایسی جگہوں کو جانتا ہوں جہاں پر برائی کو برائی نہیں سمجھا جاتا۔ تو یہ آج بھی ہمارے لیے موقع ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سانسیں دی ہیں تو ہم اپنی غلطیوں کو غلطی سمجھیں، اور ہم اپنی غلطیوں پر بجائے پردے ڈالنے کے اپنی غلطیوں کو ہی ہم اپنا سر کا تاج بنائیں اور ان سے کچھ سیکھیں۔ آج یہ وہ وقت ہے کہ ہم اس بات کا سمجھ لیں کہ کیا ہم نے اللہ کو منہ نہیں دکھانا؟ کیا ہمیں روز آخرت پر یقین نہیں ہے؟ اگر یقین ہے تو you have to stop it۔ اگر ہمیں یقین ہے we have to admit it کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سب کچھ غلط ہو رہا ہے، ہمیں اس کو بجائے وائرل کرنے کے ہمیں اس چیز کو سٹاپ کرنا چاہیے۔ ہمیں اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ آج بھی نہیں رکا تو یہ نہ جانے کب تک چلتا رہے گا، نہ جانے ہم کتنی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا
ہم اپنی جنگ اللہ تعالیٰ سے نہ کریں، ہم اپنی جنگ اسلام سے نہ کریں، ہم اپنی جنگ اپنے ملک پاکستان سے نہ کریں، اس کی ثقافت سے بہت سارے ایسے ایجنٹ سے بھی مخاطب ہوں جو اپنی ماؤں بیٹیوں کو کنٹرول نہیں کر رہے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو روکیں، ان کو چیک کریں۔ میں بہت سے چلتے پھرتے ماحول میں دیکھتا ہوں کہ ہماری یہاں مائیں بہنیں انتہا سے زیادہ تنگ لباس اور ہلکے لباس میں مجھے نظر اور اس بات کا مجھے اب اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں روکتے، کیوں نہیں سمجھتے اس بات پر۔ ہمیں ان کا خیال رکھنا ضروری ہے، اگر وہ اس بات کا ان کو اندازہ نہیں ہوتا تو ہمیں ان کا اندازہ، اس بات کا احساس دلانا ان کو بہت ضروری ہے، ہمیں ان کی اہمیت کا ان کو بتانا بہت ضروری ہے۔ جہاں ایک عورت اپنے پردے کا خیال نہ کرے تو وہاں سے ایک پوری نسل برباد ہو سکتی ہے۔ جہاں ایک اچھی عورت موجود ہوتی ہے وہاں سے ایک خوبصورت سی ایک نسل وجود میں آتی ہے۔ ہمیں اس بات کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے یہاں ملک پاکستان میں مختلف شوز ایسے ہوتے ہیں، شوبز کی ایسی سیلیبریٹیز بھی ہمارے ملک پاکستان میں موجود ہیں کہ جن کا یہ سوچنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ یہ پاکستانی ہیں یا یہ کسی اور ملک کی ہیں، یہ اگر کسی اور ملک کی بھی ہیں تو یہ مسلمان ہیں یا کافر ہیں۔ بظاہر انسان جب اس دنیا میں وجود میں آئے تو ہم پہ کوئی ٹیگ نہیں لگا ہوا کہ ہم مسلمان ہیں کہ ہم کافر ہیں۔ یہ ہمارے حرکتوں سے ظاہر ہوگا کہ ہم مسلمانوں والی حرکتیں کر رہے ہیں یا ہم کافروں والی حرکتیں کر رہے ہیں۔ کافر بھی ایک انسان ہوتا ہے اور مسلمان بھی ایک انسان ہوتا ہے، وہ بھی کھانا کھاتا ہے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، وہ بھی جیتا ہے، ہم بھی جیتے ہیں، لیکن اس کی لائف میں اور ہماری لائف میں فرق کیا ہوتا ہے یہ آپ کا اور میرے سمجھنے کا کام ہے۔ اگر آج ہم نے اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ ہم کس راہ پر جا رہے ہیں تو یہ آج آپ فیصلہ کر لیجئے کہ ہمارا جو امتحان ہونا ہے وہ انتہائی کٹھن ہونا ہے، انتہائی سخت ہونا ہے، اور ہم اس چیزوں کا کس طرح سے جواب دیں گے، کس طرح سے اس چیز کا سامنا کریں گے، یہ فیصلہ آج ہم نے جیتے جی اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم نے اپنے پردے کا اہتمام نہ کیا تو نہ جانے ہم اور کون کون سی چیزوں کو تباہ کر دیں گے۔ ہم اپنے ملک کی ثقافت کو کیسے تباہ کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری ثقافت نہیں ہے، یہ ہماری تہذیب نہیں ہے، ہمارا مذہب ہمیں کہیں سے بھی اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو سوچئے، سمجھیے اور اس بات کا ارادہ کیجئے کہ آئندہ کے بعد سے آپ یہ سب چیزیں نہ کریں، اپنے اسلام کو پھیلائیں، اپنی باتوں کو پھیلائیں، آپ نے وائرل ہونا ہے، آپ اپنے اچھے سے اسلام کے مذہب کو لے کے چلیں اور اس کی باتوں کو لے کے چلیں، قرآن کی آیتوں کو لے کے چلیں۔ آپ کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آج نہیں سمجھیں گے تو نہ جانے آپ کتنی غفلتوں کا سامنا کریں گے۔ اس انتہائی سے زیادہ اہم موضوع کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اس اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گے، اور خیال اس معنی میں رکھیں گے کہ آپ اپنی ماں بہنوں کے پردے کا اہتمام کریں گے، اپنے ملک پاکستان اور اسلام کے بارے میں سوچیں گے، اور آئی تھنک اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں۔ مجھے سلمان سمیع فاؤنڈیشن سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔